تب زمین، چاند، سورج، ستارے کچھ بھی نہ تھا۔ تنہا عظیم رب العالمین کائنات کے پروردگار اللہ سبحانہ و تعالی نے قلم کو پیدا فرمایا اور حکم دیا، اے قلم تو لکھ۔ یہ حکم سنتے ہی قلم عرض کرنے لگا، اے میرے رب العالمین، میں کیا لکھوں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، تو عرش معلی پر کلمہ طیبہ لکھ۔ یہ حکم پا کر قلم 400 سال تک لا الہ الا اللہ لکھتا رہا۔ جب 400 سال گزر گئے تب اللہ رب العالمین نے قلم سے پوچھا، اے قلم تو نے کیا لکھا؟ قلم نے عرض کیا، اے اللہ سبحانہ و تعالی، میں نے تو بس لا الہ الا اللہ ہی لکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، تو نے کلمہ کا آخری حصہ کیوں نہیں لکھا؟ قلم خوف سے کانپتے ہوئے عرض کرنے لگا، اے میرے رب تو پاک ہے، تو یکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب اس نام کے بعد کون سا نام لکھوں؟ یہ میرا حوصلہ نہ ہوا اور نہ ہی مجھے معلوم تھا۔ تب اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے قلم، لا الہ الا اللہ کے بعد میرے خاص دوست، میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ، یعنی لکھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ سنتے ہی قلم کئی سو سال تک یہ نام لکھتا رہا۔ پھر اللہ رب العالمین نے عرش معلی پر عظیم و شان ستمب پیدا فرمائے اور انہیں ساتوں زمین و آسمان کے اندر گاڑ دیا۔ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ایک ستمب سے دوسرے ستمب کا فاصلہ 700 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے عرش پیدا فرمایا اور اس عرش کو اٹھانے کے لیے کچھ لمحوں میں 4 فرشتے پیدا فرمائے اور ان سے فرمایا، اے میرے فرشتوں، تم عرش کو اٹھاؤ۔ یہ حکم سنتے ہی 4 فرشتے عرش اٹھانے کو تیار ہوئے، لیکن وہ اسے اٹھا نہ سکے۔ تب اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں کو ایک دعا سکھائی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب فرشتوں نے یہ دعا پڑھی تو وہ عرش اٹھانے کے قابل ہو گئے، اور اسی وقت اللہ رب العالمین کی قدرت سے بے شمار فرشتے پیدا ہوئے اور سب اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد و ثنا کرنے لگے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنی عظیم قدرت سے ماؤں ارض تیار فرمایا اور وہاں سرخ یاقوت سے لوح محفوظ پیدا فرمایا اور اسے عرش کے نیچے رکھ دیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے قلم کو حکم دیا، اے قلم، اس عظیم الشان تخلیق، علم اور قیامت تک پیش آنے والے تمام واقعات کو لوح محفوظ میں لکھ دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس حکم کو پا کر قلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آغاز کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس کائنات کا یکتا خالق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، بے مثال ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے قلم کو دوبارہ حکم دیا، اے قلم، آدم علیہ السلام سے لے کر 1,24,000 انبیاء تک کے تمام حالات لوح محفوظ میں درج کر۔ پس قلم نے یہ حکم پا کر تمام مخلوقات اور تمام واقعات کو لکھ دیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے یاقوت کی طرف نظر ڈالی تو یاقوت خوف سے پگھل گیا اور پانی میں تبدیل ہو گیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے پایا قدرت سے ہوا پیدا ہوئی اور رب العالمین نے اسے شمال، جنوب، مشرق اور مغرب کی طرف بھیج دیا اور فرمایا، تم لوگ تیز رفتاری سے بہتے ہوئے پانی میں لہریں پیدا کرنے لگے اور جھاگ اٹھنے لگا، اور فوراً ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہوئی، چنانچہ پانی کے اوپر جھاگ جم گیا اور ان جھاگوں کے باہمی تصادم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے آگ پیدا ہوئی۔ کچھ ہی دیر بعد اس آگ سے دھواں نکلنے لگا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش پانی کے بیچ میں قائم ہوا۔ اللہ رب العالمین نے اس دھوئیں کو 7 حصوں میں تقسیم کیا۔ اس کے پہلے حصے سے پانی، دوسرے حصے سے تانبا، تیسرے حصے سے لوہا، چوتھے حصے سے چاندی، 5ویں حصے سے سونا، 6ٹھے حصے سے موارد یعنی موتی اور 7ویں حصے سے یاقوت پیدا فرمایا۔ اس کے بعد عظیم اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی قدرت سے پانی سے پہلا آسمان، تانبے سے دوسرا آسمان، لوہے سے تیسرا آسمان، چاندی سے چوتھا آسمان،
सोने से 5वां आसमान, मवारिद से 6ठा आसमान और याकूत से 7वां आसमान बनाया। एक आसमान से दूसरे आसमान तक का फासला तकरीबन 500 साल की मसाफत के बराबर है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत से पानी से बदलकर एक सुर्ख रंग की मिट्टी की मानिंद चीज वजूद में आई। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 4 फरिश्तों हजरत जिब्राईल, मीकाईल, इसराफील और अज़राईल अलैहिमुस्सलाम को हुक्म दिया कि चारों तरफ से उसको खींचो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म पर उन्होंने ऐसा ही किया और वो चीज एक वसी व अरीज जमीन की सूरत इख्तियार कर गई। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महज 6 दिनों में आसमान, जमीन, चांद, सूरज, सैयारे और सितारे यानी इस कायनात में जो कुछ है सब कुछ पैदा कर दिया। फिर 1000 साल बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेधुआं आग पैदा की और उससे जिन्नात को पैदा फरमाया। जिन्नों में एक नबी भेजे गए जिनका नाम यूसुफ था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस नबी को शरीयत के अहकाम सिखाए और उन्हें दुनिया में भेजा। इस तरह जिन्नात की जिंदगी चलने लगी, लेकिन बहुत सालों के बाद जिन्नात अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकाम भूल गए और सब के सब गुमराह होकर गुनाहों में डूब गए। तब वही यूसुफ नामी जिन सबसे कहने लगे, ए जिन्नों की जमात, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरो, गुनाहों से बाज आ जाओ। क्या तुम भूल गए हो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यकता है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं? बस तौबा करो और सीधे रास्ते पर वापस आ जाओ और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकाम मानो। लेकिन जिन्नों की जमात ने उसकी बात ना मानी और सबने मिलकर उसे कत्ल कर दिया। इधर फरिश्ते कहने लगे, ए अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जिन्नात की जमात दुनिया में गुनाहों में मुब्तला होकर फसाद बर्पा कर रही है और कत्ल कर रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन निहायत रहीम व करीम है, उसकी रहमत बेपाया है। फरिश्तों की ये बात सुनकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिन्नों को उनके गुनाहों की सजा ना दी, बल्कि दोबारा एक और पैगंबर भेजा, लेकिन वो कामयाब न हो सके। सिर्फ चंद जिन ही उनकी हिदायत कबूल करके सीधे रास्ते पर आए और बाकी सब गुमराह हो गए। यूं तकरीबन 36,000 साल के अरसे में जिन्नात ने बेशुमार पैगंबरों को कत्ल कर डाला। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों से फरमाया, जाओ जो गुनाहों में मुब्तला हैं उनको सजा दो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इस हुक्म को पाते ही फरिश्तों ने करोड़ों जिन्नात को सजा दी। सिर्फ वही मोमिन जिन जो गुनहगार जिन्नों के खौफ से जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं में बैठकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करते थे, वही फरिश्तों के हाथ से बच गए। उस वक्त फरिश्तों ने देखा कि एक कम उम्र हसीनो जमील जिन तन्हा खड़ा है। उसका नाम इब्लीस था। उसे देखकर फरिश्तों के दिलों में रहम पैदा हुआ। तब फरिश्तों ने अर्ज किया, ऐ हमारे रब, ऐ माबूद, ये कमसिन जिन बिल्कुल बेसहारा है, इस पर हमें बहुत शफकत आ रही है, क्या हम इसे आसमान पर लाकर परवरिश करें? फरिश्तों की दरख्वास्त पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इजाजत अता फरमाई कि इसे आसमान पर ले आओ। इब्लीस तेज हाफजे वाला था, जो एक बार सुनता वो हमेशा के लिए याद रखता। उधर जो जिन्नात जिंदा बचे थे, उनकी नस्ल बढ़कर फिर से दुनिया जिन्नात से भर गई। उधर फरिश्ते इब्लीस को पहले आसमान पर ले आए। वहां पहुंचकर फरिश्तों ने उसे अल्लाह की इबादत और बंदगी के सभी उसूल और ज़वाबित सिखाए। इब्लीस ने बहुत कम वक्त में ये तालीम हासिल कर ली और फिर पूरे 1000 साल पहले आसमान पर अल्लाह की इबादत करता रहा। इब्लीस की इबादत में यकसुई और इखलास देखकर फरिश्ते हैरान हो गए और कहने लगे, हम तो सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किए गए हैं, हमारी तालीम और रियाजत सब कुछ इबादत ही है। मगर क्या ताज्जुब की बात है कि इब्लीस ने हमसे इबादत के तरीके सीखे और अब वो ऐसी इबादत कर रहा है कि उसके मुकाबले में हमारी इबादत कुछ भी नहीं। हमने तो अपने दरमियान किसी को ऐसी इबादत करते नहीं देखा। ऐसा लगता है कि इब्लीस से हमें बहुत कुछ सीखना है। फरिश्ते उसकी इबादत से इतने मुतासिर हुए कि बड़े एहतमाम के साथ 1000 साल बाद उसे पहले आसमान से दूसरे आसमान पर ले गए। दूसरे आसमान पर आकर वो उससे भी ज्यादा इबादत में मशगूल हो गया। वहां के फरिश्ते ये देखकर हर तरफ से तारीफ व तहसीन करने लगे। बहुत से फरिश्ते उसकी मदह सराई करने लगे और उसका नाम आबिद रख दिया। फिर इब्लीस ने 1000 साल इबादत की,
اس کے بعد فرشتے اسے دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان پر لے گئے۔ وہاں پہنچ کر وہ اور زیادہ یکسوئی اور خشوع کے ساتھ اللہ کی عبادت میں لگ گیا۔ یہ دیکھ کر وہاں کے فرشتے اس کی عبادت پر فریفتہ ہو گئے اور اس کا نام ولی رکھ دیا۔ اسی طرح ابلیس نے ہر آسمان پر 1000 سال عبادت کی۔ آخر کار جب وہ 7ویں آسمان پر پہنچا تو سکون و اطمینان کے ساتھ رہنے لگا۔ ابلیس نے ہر پہلو سے بہت زیادہ علم اور تجربہ حاصل کر لیا۔ تب فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے ہمارے رب، اے اللہ، اگر تو اپنے محبوب ابلیس کو عرش معلیٰ پر اٹھا لے تو ہم اس سے بہت قیمتی نصیحتیں سن کر بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس نے ہم سے کہیں زیادہ علم حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی اس درخواست کو قبول فرمایا اور ابلیس کو عرش معلیٰ کے قریب لے آئے۔ وہاں پہنچ کر ابلیس یاقوت سے بنے ایک بلند ممبر پر عبادت میں مشغول ہو گیا اور وعظ و نصیحت کرنے لگا۔ یہ سب دیکھ کر فرشتوں نے اسے ملائکہ یعنی فرشتوں کا استاد تسلیم کر لیا۔ ادھر زمین پر جو جنات باقی رہ گئے تھے وہ دوبارہ سخت گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ تب اللہ رب العالمین نے ابلیس سے فرمایا، اے ابلیس، میں تیری عبادت، بندگی اور اطاعت دیکھ کر بہت راضی ہوں۔ اب تو دنیا میں جا اور اپنی قوم جنات کو سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ رب العالمین کا یہ حکم پا کر ابلیس بولا، اے معبود، اے اللہ، میں آپ کے حکم کی ضرور تعمیل کروں گا، لیکن اے اللہ، مجھے ایسی طاقت عطا فرما دیجئے کہ میں دن بھر دنیا میں جنات کو تعلیم دینے کے بعد شام کو دوبارہ یہاں لوٹ کر آپ کی عبادت میں مشغول رہ سکوں۔ اللہ رب العالمین نے ابلیس کی یہ درخواست قبول فرما لی۔ چنانچہ ابلیس بہت خوشی کے ساتھ دنیا میں آیا اور جنات سے کہنے لگا، اے جنوں کی جماعت، کیا تم بھول گئے ہو اس عذاب کو؟ ابھی وقت ہے، اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، گناہ کے کام چھوڑ کر نیک راستے پر واپس آؤ۔ اس طرح وہ جنوں کو بہت دنوں تک ہدایت کرتا رہا، لیکن لگاتار جد و جہد اور سخت محنت کے باوجود تھوڑے سے جنوں کے سوا تقریباً سبھی ابلیس کی مخالفت کرنے لگے اور شدید گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ تب اللہ رب العالمین نے ابلیس سے فرمایا، اے ابلیس، میں تیری عبادت، بندگی اور اطاعت دیکھ کر بہت راضی ہوں۔ اب تو دنیا میں جا اور اپنی قوم جنات کو سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ رب العالمین نے ابلیس کی یہ درخواست قبول فرما لی اور جنات کو ہلاک کرنے کے لیے بے شمار فرشتوں کو دنیا میں بھیجا۔ ان فرشتوں کے ساتھ ابلیس بھی تھا۔ پس فرشتوں اور ابلیس کے آنے کے بعد دنیا کے سبھی گنہگار جن ایک ایک کر کے مر گئے۔ دنیا کا کام پورا کرنے کے بعد ابلیس پھر ایک سوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور ابلیس کے کتنے ہی سجدے تھے کہ کسی کے لیے ان کا شمار ممکن نہیں تھا۔ آسمان، زمین اور عرش معلیٰ کے قریب کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں ابلیس نے بے شمار سجدے نہ کیے ہوں۔ پھر ابلیس نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، اے میرے رب، اے اللہ، تیرے بے پایاں فضل و کرم سے میں ایک نہایت ادنا درجے سے عزت و شرف کے اعلیٰ مرتبے تک پہنچ گیا ہوں۔ تیرے فضل و کرم سے میں تیرا قرب حاصل کر سکا۔ اب میرے دل کی شدید خواہش ہے کہ اگر تو مجھے اپنی مقدس لوح محفوظ کا دیدار کرا دے تو میری زندگی بابرکت اور کامیاب ہو جائے۔ مہربانی فرما کر میری یہ آرزو پوری فرما۔ رحمتوں والے عظیم اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی یہ دعا قبول فرمائی اور فرشتے مقرب میکائیل کو حکم دیا، اے میکائیل، ابلیس کو لے جا اور لوح محفوظ کے قریب کر دے۔ چنانچہ میکائیل فرشتے نے یہ حکم پاتے ہی ابلیس کو لے جا کر لوح محفوظ کے قریب کر دیا۔ ابلیس اللہ کی اس عظیم الشان مخلوق لوح محفوظ کو دیکھنے لگا اور دعا کرنے لگا۔ اچانک اس کی نظر ایک جگہ پڑی جہاں لکھا تھا، اللہ کا ایک بندہ 6 لاکھ سال تک اللہ کی عبادت کرے گا
लेकिन अल्लाह का एक हुक्म ना मानने के सबब वो जन्नत से निकाला जाएगा और वो बंदा आसमान और जमीन में मलऊन यानी अल्लाह की लानत का सजावार के नाम से जाना जाएगा। ये देखकर इब्लीस जारो कतार रोने लगा और सजदे में गिर पड़ा। मुफस्सिरीन के कौल के मुताबिक इब्लीस ने यह सजदा 6000 साल तक किया। 6000 साल बाद जब उसने सर उठाया तो देखा कि उसकी सजदागाह पर लिखा हुआ है लानतुल्लाहि अला इब्लीस, यानी इब्लीस पर अल्लाह की लानत हो। ये देखकर इब्लीस ने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, ये इब्लीस कौन है? मैं इसे अच्छी तरह समझाना चाहूंगा। इसके जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, बहुत जल्द तुम इसे देखोगे। ये सुनकर इब्लीस वहीं खड़ा रहा और 1000 साल तक यही पढ़ता रहा, लानतुल्लाहि अला इब्लीस, यानी इब्लीस पर अल्लाह की लानत हो। यहाँ जिक्र करना जरूरी है कि उस वक्त इब्लीस इस नाम से मशहूर नहीं हुआ था। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्लीस से फरमाया, ऐ इब्लीस, बता वो बंदा जो मेरी बेपाया इनायतें पाने के बावजूद मेरे हुक्म की नाफरमानी करे, उसकी क्या सजा होनी चाहिए? जवाब में इब्लीस ने कहा, ऐ मेरे रब, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, ऐसे नाशुक्रे शख्स पर सख्त सजा और लानत नाजिल होनी चाहिए। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ये तुम्हारी ये बात एक तख्ती पर लिखकर अपने पास रख लो, बाद में ये काम आ सकती है। इस वाक़े के कुछ दिन बाद एक दिन अचानक इब्लीस ने अपने दिल में सोचना शुरू किया, अब फरिश्तों की दुनिया और जिन्नात की दुनिया में कोई ऐसा फरिश्ता या जिन बाकी नहीं रहा जिसने मुझसे ज्यादा इल्म हासिल किया हो। अब तो फरिश्तों पर भी मेरा असर बेमिसाल है। मेरे असर व रसूख और कुव्वत का मुकाबला करने वाला अब कोई बाकी नहीं। मेरा ख्याल है कि रब्बुल आलमीन कायनात की तदबीर और इंतजाम की जिम्मेदारी सिर्फ मुझे ही दे सकता है। इस वाक़े के कुछ दिनों बाद अल्लाह ताला के एक गिरोह फरिश्ते लौहे महफूज पर एक तहरीर देखते हैं जिसमें लिखा होता है, बहुत जल्द एक शख्स पर अल्लाह की लानत नाजिल होगी। ये तहरीर देखकर सारे फरिश्तों का गिरोह खौफ से कांपने लगा। वो कहने लगे, न जाने वो बदनसीब कौन है जिस पर ये बदकिस्मती नाजिल होगी। सब फरिश्ते फिक्रमंद और परेशान होकर रोते रोते अपने उस्ताद इब्लीस के पास हाजिर हुए। इब्लीस ने उन्हें देखकर कहा, क्या बात है, तुम सब यूं क्यों रो रहे हो? तब फरिश्तों ने कहा, ए उस्ताद, लौहे महफूज में लिखा है कि एक शख्स पर अल्लाह की लानत नाजिल होगी। इसी सोच और खौफ की वजह से हम रो रहे हैं। उस्ताद, आप हमारे लिए दुआ करें कि हम अल्लाह की लानत से बच सके। इब्लीस ने यह सब सुनकर मुस्कुरा दिया और अल्लाह ताला के दरबार में दुआ की, ए मेरे रब, ए मेहरबान अल्लाह, तू इन फरिश्तों में से किसी पर भी लानत न फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फौरन इब्लीस की यह दुआ कबूल फरमा ली। कुछ दिनों बाद एक दिन इब्लीस ने अर्श मुअल्ला के एक तख्त पर रोशन नूर की हुरूफ में एक तहरीर देखी। वहां लिखा था, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी मैं अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूं उस मरदूद शैतान से। ये तहरीर देखकर इब्लीस सख्त हैरान हुआ और अल्लाह से पूछने लगा, ऐ मेरे रब, वो कौन बदबख्त शैतान है जिससे बचने के लिए तेरी पनाह मांगने का हुक्म लिखा गया है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, बहुत जल्द तुम उसे पहचान लोगे। उधर जिन्नात में फसाद बर्पा करने वालों को हलाक कर देने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, मैं जमीन पर एक नया खलीफा पैदा करने वाला हूं। ये ऐलान सुनकर तमाम फरिश्ते अल्लाह ताला से अर्ज करने लगे, ऐ हमारे रब, ऐ मेहरबान अल्लाह, क्या आप ऐसा नुमाइंदा पैदा करेंगे जो जमीन में फितना और खून रेजी करेगा जैसे पहले हुआ था? हालांकि हम तो तेरी तस्बीह और हमद बयान करते हैं। उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, बेशक मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जिब्राइल, जाओ और जमीन की सतह से एक मुट्ठी मिट्टी ले आओ।
حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ حکم پا کر فوراً زمین پر اترے۔ جہاں آج کعبہ موجود ہے وہیں سب سے پہلے ایک مٹھی مٹی لینا چاہیے، لیکن زمین بول اٹھی، اے جبرائیل مجھ سے مٹی مت لو، اس مٹی سے اللہ رب العالمین جو خلیفہ پیدا کریں گے ان کی اولاد نہایت گناہگار اور سزا کی مستحق ہوگی۔ میں بے بس زمین ہوں، اللہ کے عذاب کو سہنے کی طاقت مجھ میں نہیں۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مٹی نہیں لی اور واپس لوٹ آئے۔ پھر یکے بعد دیگرے حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور سب فرشتوں کو مٹی لانے کے لیے بھیجا گیا، لیکن وہ سب بھی اسی طرح مٹی لیے بنا واپس آ گئے۔ آخرکار اللہ رب العالمین نے حضرت عزرائیل فرشتے سے فرمایا، اے عزرائیل تم زمین سے ایک مٹھی مٹی لے آؤ۔ اللہ رب العالمین کا یہ حکم پا کر حضرت عزرائیل علیہ السلام فوراً زمین پر اترے۔ پھر زمین نے پہلے کی طرح اللہ کی قسم دے کر مٹی لینے سے منع کیا۔ تب حضرت عزرائیل فرشتے نے کہا، اے زمین جس اللہ کی قسم تو دے رہی ہے میں اسی عظیم اللہ کے حکم سے یہاں آیا ہوں، میں اس اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا، لہٰذا میں ضرور ایک مٹھی مٹی لے کر جاؤں گا۔ یہ کہہ کر حضرت عزرائیل علیہ السلام ایک مٹھی مٹی لے کر عالم بالا میں پہنچے اور اللہ کے حضور عرض کیا، اے اللہ آپ سب کچھ جاننے والے، سارے جہانوں کے پروردگار ہیں، میں نے آپ کا حکم بجا لایا۔ تب اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے عزرائیل اسی مٹی سے زمین پر ایک خلیفہ پیدا کروں گا اور اس کی جان قبض کرنے کی ذمہ داری تجھے ہی دوں گا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، اے عظیم اللہ، اگر آپ نے یہ ذمہ داری مجھے دی تو آپ کے بندے مجھے دشمن سمجھیں گے۔ تب اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے عزرائیل ہر بندے کے مرنے سے پہلے ایک ذریعہ پیدا کر دیا جائے گا جس کی وجہ سے کوئی تجھے دشمن نہ سمجھے گا۔ پھر اللہ کے حکم سے فرشتوں نے اس ایک مٹھی مٹی کو طائف اور مکہ مکرمہ کے درمیان رکھ دیا۔ پھر اللہ کی رحمت کی بارش اس پر نازل ہوئی۔ 2 سال تک وہ مٹی بارش سے بھیگ کر کیچڑ بنی، 6 سال خشک مٹی میں بدل گئی اور 8ویں سال حضرت آدم علیہ السلام کی شکل تخلیق کی گئی۔ پھر ایک دن ابلیس 70,000 فرشتوں کو ساتھ لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور دیکھا کہ ان کا جسم پنجر کی طرح زمین پر رکھا ہے۔ اس وقت ابلیس نے انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھا۔ پھر کسی اور دن فرشتوں نے ابلیس سے کہا، اللہ رب العالمین اسی مٹی سے اپنا نمائندہ پیدا کرے گا۔ تب ابلیس نے کہا، یہ بات درست ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو میرے تابع کر دیا تو میں اسے تباہ کر دوں گا، اور اگر مجھے اس کے تابع کر دیا تو میں اس کی اطاعت نہیں کروں گا۔ اس واقعے کے 40 دن بعد حضرت آدم علیہ السلام کی روح پیدا کی گئی۔ پھر اللہ رب العالمین نے تمام فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتوں تم سب آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ تب اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے ابلیس جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ کیا تو نے تکبر کیا؟ ابلیس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، اے اللہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ تب اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے ابلیس یہاں سے نکل جا، کیونکہ تو اب ملعون ہے، تجھ پر قیامت تک لعنت رہے گی۔ اس وقت ابلیس نے کہا، اے اللہ یہ تو آدم ہی کی وجہ سے ہے کہ میں تیرے دربار سے نکالا گیا اور ملعون ہوا، یہ میری بدبختی ہے۔ تب اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے ابلیس اس تحریر کی طرف دیکھ جس میں لکھا ہے۔ ابلیس نے اس طرف نظر ڈالی تو دیکھا کہ لکھا ہے، اللہ کا ایک بندہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے گا اور اس کی سزا اللہ کی لعنت ہوگی، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ یہ پڑھ کر ابلیس سخت مایوس اور شرمندہ ہوا اور عرض کیا، اے میرے رب مجھے قیامت تک کی مہلت دے۔ میری دوسری درخواست یہ ہے کہ مجھے آدم کی اولاد کے دماغ کے اندر داخل ہونے کی اجازت دے اور مجھے ان کی آنکھوں سے اوجھل کر دے تاکہ میں ہمیشہ انہیں دھوکہ دے سکوں۔ تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے ان کے جو ایماندار اور اللہ والے ہوں گے، جو تیرے راستے پر قائم رہیں گے۔ تب اللہ رب العالمین نے فرمایا، میں تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا، تم حضرت آدم کو جنت الفردوس میں لے جاؤ۔
فرشتوں نے یہ حکم ملتے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو جنت الفردوس میں پہنچایا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی ساری نعمتیں عطا فرمائیں۔ پیارے ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے بعد کا حصہ بھی سنیں تو اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیں، اور اللہ کرے کہ ہم سب شیطان کے دھوکے سے بچیں، یعنی ہم سب برے راستے چھوڑ کر صرف اللہ کے دکھائے ہوئے سیدھے راستے پر چلیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔